ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں صوفے پر تکیہ رکھ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا جب سعدیہ نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے حسین اور کھلے بال کھلے میک اپ کیے میرے پاس آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مسرور کن خوشبو نے مجھے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ میں بے ساختہ اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا، اور جب سامنے دیکھا تو ایک پل قیمتی ہمسی روشنی میں اس طرح عظیم لگ رہی تھی کہ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اپنا جاؤ اور جا کر سادہ لباس پہن کر آؤ۔ دیکھو میں فرشتہ نہیں ہوں، نہ ہی تم نے فرشتوں جیسی ازمائش دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، مجھے عادت ہے ایسے ہی لباس میں سونے کی، آپ اچھی طرح جانتے۔ اس کی بات میرے اندر آگ لگا گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگا تو میرے پاس آ گئی اور یہ کہنے لگی، میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اور اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، عازم کوئی تو راستہ نہیں ہے، یہ تو کوئی تو راستہ ہوگا کہ ہم ایک ساتھ ہو جائیں۔ تو میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں… یہ کہہ کر میں غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا، میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی کا رشتہ جتنا قریب اور گہرا ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، لیکن سعدیہ کو کہاں پرواہ تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں بس 2 کمرے تھے اور ایک میری والدہ رہتی تھی اور ایک کمرے میں ہم دونوں کا تھا۔ ایک ڈرائنگ روم تھا، میں وہیں جا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تھیں۔ سعدیہ کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ میرے ہی نکاح میں ہونے کے باوجود میرے لیے حرام ہو چکی تھی، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ میرے 3 سالہ بیٹا تھا، میری بوڑھی ماں تھی جو اس بات سے ناواقف تھی۔ اگر انہیں بگنک بھی پڑ جاتی تو وہ سعدیہ کو یقیناً گھر سے نکال چکی ہوتی۔ بڑی مشکل سے مجھے ڈرائنگ روم میں نیند آئی تھی۔ صبح میری آنکھ بھی کچھ دیر سے کھلی تھی۔ میں کھڑکی کی جانب دیکھا تو مجھے سعدیہ پر غصہ بھی آیا تھا۔ میں آفس سے لیٹ ہو چکا تھا، اس نے مجھے جگانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں آیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر تیار ہوا بنا ناشتہ کیے آفس میں چلا گیا۔ جیسے ہی شام کو آفس سے واپس گھر لوٹا تو میری بہن آئی ہوئی تھی، بہنوئی اور بچے بھی ساتھ تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بہن اور بہنوئی اسے سلام دعا کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بہن سے کہا کہ رات کا کھانا کھائے بغیر وہ نہیں جائے گی۔ میری بہن میں اور سعدیہ میں آپس میں دوستی تھی، بہت تھی۔ روایتی نند بھاوج والا رشتہ نہیں تھا۔ رات کو جب کھانا کھانے کے لیے ڈرائنگ روم پر بیٹھے تو سعدیہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جو حرکتیں اس نے کرنی شروع کی، میرا اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اپنا پاؤں میرے پیر پر رکھ دے میرا پیر کو سلانے لگتی۔ میں ایک دم چونکا تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، سب کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اپنا پاؤں میں نے پیچھے کر لیا، لیکن اس کی گستاخیاں میرے پیر پر بڑھنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے اپنے پاؤں کے انگوٹھا میرے پیر پر پھیرنے لگی، بار بار اس کے پاؤں کو پیچھے کر رہا تھا، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ میری دل کی حالت بدلنے لگی تھی، ایک عجیب سا خمار مجھ پر چھانے لگا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں سعدیہ ایسی چھیڑ چھاڑ میرے ساتھ کر دیا کرتی تھی، لیکن اس وقت بات کچھ اور تھی۔ میں اس کی اس مزاج کا جواب اسی انداز میں دیتا تھا، لیکن اب میرا دل بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ کھانے کھاتے ہی بہن اور بہنوئی اپنے گھر چلے گئے۔ میں اپنی والدہ کے کمرے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزارنے لگا، لیکن میرا پورا دھیان سعدیہ کی طرف تھا۔ میرے دل کی بے قراریاں مجھے آج بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں کیسے خود پر قابو کیے ہوئے تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میری والدہ بھی کچھ دیر بعد مجھ سے کہنے لگی کہ میں اب سونا چاہتی ہوں، تم بھی جا کر آرام کرو۔ میں امی کے کمرے سے باہر آیا تو خود میرے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میرا بیٹا احمر بے خبر سو رہا تھا، البتہ سعدیہ کمرے میں نہیں تھی، شاید شاور لے رہی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور اپنا لحاف بھی اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے بے خودی میں کوئی گناہ ہو جائے، اس لیے بہتر تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل جاتا۔ لیکن آئین اسی وقت سعدیہ واش روم سے باہر آئی تھی، وہی رات کا آرام دہ لباس پہن کر نہا کر باہر نکلی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے سعدیہ سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ آج 10 دن گزر گئے تھے اور اتنے دن ہم نے کبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارے تھے۔ اس وقت وہ میرے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ جتنی حسین وہ لگ رہی تھی، مجھے اپنے آپ سے بے بس لگنے لگا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں پھیر لیں اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا۔ سعدیہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، کہنے لگی، عظیم میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، کیوں میرے صبر کا یوں امتحان لے رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے تکیہ اور لحاف کھینچا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ آج تو مجھ پر بھی میرا اختیار کھونے لگا تھا۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی، لفظوں سے اپنی بےتابیاں کسی میٹھے رس کی طرح سے میرے کانوں میں گھولنے لگی۔ اس کی انگلیاں بڑی بے خودی سے میرے کمر پر چل رہی تھیں۔ میں بالکل بے قابو سا ہو چکا تھا۔ میں نے اس لیے اپنے احسار میں لے لیا، اس سے پہلے میں بے خودی سے آگے بڑھ جاتا۔ اس کے کہے گئے جملوں نے میرے دل کی دنیا کو نئے سرے سے تاہو بالا کر دیا تھا۔ میں فوراً سے سعدیہ سے پیچھے ہٹا تھا۔ اپنے اور اس کے بیچ ہونے والے واقعے نے میرے اندر گویا پھر
آگ دوڑا دی تھی۔ میں نے اسے خود سے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسی دروازے بند کی کھڑ اپنی تیز دوڑتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب مجھے اندر سے سعدیہ کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، میرے بنا رہ نہیں سکتی، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا مجھے اس کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے ربیہ کو طلاق دے دی تھی، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے نکاح میں تھی لیکن پھر بھی مجھ پر حرام ہو چکی تھی۔ میں تیز قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا، صوفے کے کشن کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی اور وہ پوری رات روتی رہی ہوگی۔ مجھے شادی کی رات یاد آنے لگی۔ ہم دونوں خالہ زاد تھے، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس لیے ہمارے بچپن سے محبت شروع ہو چکی تھی۔ سعدیہ یہ جانتی تھی کہ میں اس کا منگیتر ہوں اور مجھے پتا تھا میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آ سکتی ہے تو وہ سعدیہ ہوگی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے تھے۔ اکثر ہمارے بیچ خطوط اور طوائف طرفہ کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ ہماری شادی بھی بہت دھوم دھام سی ہوئی تھی۔ شادی کی رات جتنا میں بے تاب تھا اتنی ہی بے چین تھی وہ۔ محبت کے اظہار میں نے بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا اور نہ ہی سعدیہ نے تکلف برتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن ہماری زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ شادی کے شروع کے دن میں وہ بہت فیشن کرتی تھی اور حسین ترین تھی، اور اس کو فیشن کرنا بے حد پسند تھا۔ حالانکہ ہمارے گھر میں ساڑی پہننا کچھ معیوب سا سمجھا جاتا تھا، لیکن سعدیہ پہنتی تھی۔ گھر میں میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ایک بہن تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی، اس لیے شروع سے ہی سعدیہ نے دوپٹے کو اتار پھینکا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے ہی گھر میں رہتی تھی، کپڑے بھی تنگ اور چست پہنتی تھی۔ میں نے بھی اسے کبھی نہیں ان باتوں سے ٹوکا تھا، لیکن اسے میں بھی ایسے ہی اچھا لگتا تھا۔ اگر ایک مہینہ مجھے شیو کیے ہوئے گزر جاتا تو وہ مجھ سے کہنے لگتی، عظم پلیز نائی کے پاس جا کر اپنا حلیہ درست کروا لیں، آپ پکے مجنوں لگتے ہیں۔ اس کی اس بات پر میں اپنے احساس جکڑ لیتا، میں کہتا مجنوں ہی تو بنا دیا تم نے مجھے اپنا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگتی، کہتی مجھے تو آج تک ایسے ہی اچھے لگتے ہو، جاؤ جاؤ جا کے شیو کرواؤ، جا کے اعظم شیو کروا کے آؤ، جو حکم سرکار آپ کا۔ میں اس کی ہر بات پر جب یہ کہتا تو وہ اترانے لگتی۔ اس نے بھی میرا گھر بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ میری امی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بہن کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، بس وہ کپڑے کچھ عجیب تنگ اور چست اور گہرے گلے والے پہنتی تھی۔ اول تو میری اس کی کبھی کسی بات پر تکرار نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر کبھی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو بھی جاتا تو اسی بات پر ہوتا تھا کہ ایک بار مجھے اپنے دوست کی شادی پر جانا تھا۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ وہ میرے آنے سے پہلے تیار ہے، اپنی پسند کی میکسی بھی اسے بتا کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا اور جیسے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اسے بلیک کلر کی بے باک سی ساڑی میں دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کا سراپا حسن میرے دل جان کو بے قابو کر رہا تھا۔ شادی پر تو نہ جانا وہ کتنے مردوں کی نظریں اس پر جم جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئی، میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی، اعظم میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اس کو کہا کہ آپ یہ سب کچھ میرے لیے مخصوص رکھو تو بہتر ہے، جلدی سے وہی میکسی پہنو جو میں نے تم سے کہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کو کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میری بات سن کر بدلے تھے، کہنے لگی، نہیں اعظم مجھے یہی ساڑی پہننی ہے۔ اس ساڑی کے بلاؤز کا گلا آگے پیچھے سے بہت گہرا تھا اور وہ سلیو لیس بھی تھی، اس لیے میں نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ میں نے کہا، نہیں سعدیہ ایسے نہیں لے کر جاؤں گا، جاؤ شاباش کپڑے تبدیل کر لو۔ میری اس بات پر اس کا موڈ آف ہوا تھا، کہنے لگی، ٹھیک ہے مجھے نہیں جانا کہیں، آپ اکیلے چلے جائیں۔ میں نے کہا، سعدیہ اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں، جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ وہ کہنے لگی، اعظم ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آئینے کے سامنے خود کو میری نظر سے دیکھو، مجھے آ جائے گا، اس ساڑی میں کیا عیب ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، اعظم مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک دکیا نیوسی کنورزیٹو قسم کے مرد ہو۔ یہ بات سن کر میں بالکل سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کوئی اور دیکھے اور بے باک نظروں سے دیکھے، اور جو تم پہن کر جانا چاہتی تم پر اٹھنے والی نظریں مجھے ابھی سے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے غصے سے اسے احساس دلایا تھا، پھر میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر انتہائی غصے سے کہا، سعدیہ تم میری عزت ہو، تمہارے حسن پر صرف میرا حق ہے، یہ مجھ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہے، جاؤ اور وہ پہن کر آؤ جو میں نے تم سے کہا تھا۔ وہ فل سلیو لیس میکسی ہے اور اس کا گلا بھی بہتر ہے۔ میری بات مان کی تو میکسی بھی پہن لی تھی، لیکن پورے فنکشن میں وہ منہ پھیلائے بیٹھی رہی، کسی سے بھی بات ٹھیک سے نہیں کی تھی۔ گھر آتے ہی مجھ سے کہنے لگی، تم نے اعظم بھائی کو بیوی کو دیکھا تھا؟ اس کی بیوی کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا، نہیں میں دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھتا، میری اپنی بیوی ہے۔ تو میں نے بات کو مذاق میں ٹالا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس نے ویسی ہی ساڑی پہنی تھی، سب اس کی تعریف کر رہے تھے، منور اعظم بھائی کو تو اس تعریف سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کیا مجھ پر جتانا چاہ رہی تھی۔ میں جتنا معاملے تو کچھ اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی الجھا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا، وہ نہ مسئلہ اس کا ہے،
سعدیہ میرا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بری نظر سے دیکھے، اچھا چلو جاؤ پہن کر آؤ وہی ساڑی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل چاہ رہا تھا۔ میں اس کا موڈ بحال کرنا چاہا لیکن اس نے وہ ساڑی نکالی اور زمین پر پھینک دی، پھر میرا لائٹر لیا اور پوری ساڑی کو جلا دیا۔ میں جلدی سے آگ بجھائی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سعدیہ سب بھی کر سکتی ہے۔ اب وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میں کبھی بھی تیار نہیں ہوں گی، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی، تم نیک پروین قسم کی لڑکیاں پسند تھی تو مجھ سے پہلے کہتے۔ میں کیا کیا سوچا تھا اپنی شادی کے لیے، یہ فیشن کروں گی وہ فیشن کروں گی، شادی کے بعد میری زندگی آزادی سے گزرے گی، لیکن تم نے تو میرا دل توڑ دیا۔ وہ میری بات کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ رہی تھی۔ میں نے پھر بھی صلح جوئی میں ابتدا کی تھی لیکن اس نے میرا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگی میرے پاس مت آنا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا تو اس کے بعد وہ امید سے ہو گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میری اور میری ماں نے اس کی بہت خدمت کی، اس کے پاؤں زمین پر رکھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں نے اسے سونے کی انگوٹھی دی تھی، لیکن میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ جو لفظ اس نے سیکھا وہ سن کر میرا دل دہلنے لگ گیا تھا۔ چھوٹا بھی، شاید وہ انڈین کارٹون موبائل پر دکھتا تھا، پھر بھی وہ ویسے ہی مجھے ناچ ناچ کر بھی دکھاتا جس پر سعدیہ بھی خوش ہوتی تھی۔ میں نے کہا سعدیہ یہ سب کیا ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، تمہیں اسے کلمہ سکھانا چاہیے، اللہ کا لفظ سکھانا چاہیے، تمہیں اسے موبائل میں نہ جانے کون سے کارٹون دکھاتی رہتی ہو، ڈانس سکھا رہی ہو، ناچ گانا سکھا رہی ہو۔ کہنے لگی بس بھی کر دو، کیا تم کیا دقیانوسی عورتوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہو، خالہ کیا کام ہے میرے کان کھانے کے لیے، وہ بھی ہر وقت مجھے یہی چیختی چلاتی رہتی ہیں، اسے یہ نہ دکھاؤ اسے وہ نہ دکھاؤ۔ تو توبہ ہے، بچوں کو تو اپنی مرضی سے زندگی جینے دو۔ میں ان سے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ ان دنوں میرے محلے کے امام مسجد مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری مسجد سے 3 دن کے تبلیغی جماعت جا رہی ہے، تم بھی بیٹا ضرور جاؤ، اس سے ایمان کی تجوید ہوتی رہتی ہے۔ میرے آفس کی بھی 3 دن کی چھٹی تھی، اس لیے میں 3 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں داڑھی کی اہمیت کے بارے میں فضیلتیں بتانے لگے۔ بہرحال نماز کا عادی تو میں شروع سے ہی تھا لیکن کبھی داڑھی بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں سوچنے لگا تھا۔ اس 3 دن میں میرا دل کافی حد تک بدل چکا تھا۔ میں نے پینٹ شرٹ پہننی چھوڑ دی، شلوار قمیض پہننے لگا۔ جب میں نے پہلی بار اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی تو سعدیہ سب سے پہلے اعتراض کیا، کہنے لگی عازم یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے، کیا آپ سمندر میں کھڑے ہیں جو یوں شلوار ٹانگ رکھی ہے؟ میں نے کہا یہ سنت ہے۔ یہ سن کر کہنے لگی دیکھو عازم مجھے تمہاری شلوار قمیض پہننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس طریقے سے پہنو گے پلیز سوچو، میں اگر تمہارے ایسے کہیں جاؤں گی تو لوگ کتنی باتیں سنائیں گے مجھے۔ میں نے کہا تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، ان کا کام ہے باتیں کرنا۔ وہ کہنے لگی اچھا جب میں نے سیڈ پہنی تھی تو تب تم لوگوں کی نظروں کی بڑی پرواہ تھی۔ وہ مجھے نہ جانے کیوں طنز کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اصل فساد اس وقت شروع ہوا جب میں نے داڑھی رکھ لی تھی۔ یہ دیکھ کر تو سعدیہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا، کہنے لگی میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی، کسی بھی قیمت پر بھی تم داڑھی نہیں رکھو گے۔ میں نے کہا میں سنت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، کتنی زندگی میں نے دنیا والوں کے لیے جی لی، مجھے اس پر بھی شرمندگی ہے، کاش کہ مجھے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ دکھا دیتے۔ وہ کہنے لگی دیکھو مجھے مولانا لوگوں سے سخت چڑ ہے، نفرت ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ان کا حلیہ اپنا لو۔ ساری زندگی اپنی دوستوں میں، کزنوں میں، مولویوں کا بڑا مذاق اڑاتی آئی ہوں، اگر تم نے بھی داڑھی رکھ لی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم اتنی باتیں بناتی تھی اور تمہارے شوہر نے داڑھی رکھ لی ہے۔ میں نے اول تمہیں مذاق اڑانا نہیں چاہیے تھا، یہ گناہ ہے اور میں تمہاری خاطر شریعت نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی اپنے نبی کی سنت کو پس پشت ڈال سکتا ہوں۔ اب تک جو کچھ کر چکا ہوں اس سے توبہ کر چکا ہوں، لیکن مزید اپنی زندگی کوشش کروں گا سنت کے مطابق ہی گزاروں، بلکہ میری خواہش ہے کہ تم بھی برقع حجاب پہننے لگو۔ میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے کی دیکھو مجھے اب تو ان چیزوں سے دور رکھو، مجھے اپنی زندگی ایسے ہی پسند ہے جیسے میں گزار رہی ہوں، خود کو اپنی کسی قیمت پر نہیں بدلوں، اور تم بھی یہ حلیہ درست کرو، مجھے تم ویسے ہی اچھے لگتے ہو جیسے تم پہلے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کو یکسر بدل چکا ہوں، مجھے اپنی زندگی سنت نبی کے مطابق ہی گزارنی، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بے دینی میں پڑ جائے، اس لیے ضروری تھا کہ میں دین پر چلتا۔ میں نے سوچا سعدیہ کا کیا ہے، جب میں سنت پر چلوں گا تو وہ بھی چلنے لگے گی، لیکن ایک بار بھی سعدیہ نے میری داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کہنے لگی میں نے کہا تو توبہ کرو، یوں داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ بہت گناہ ہے۔ کہنے لگی یا تو تم اس داڑھی کو رکھ لو یا پھر مجھے، کیونکہ مجھے کسی داڑھی والے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے سخت نفرت ہے داڑھی سے، شلوار قمیض سے۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، کیا داڑھی رکھے بنا انسان مسلمان نہیں ہوتا؟ ایمان دل میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب دل میں ایمان ہوگا تبھی تو زندگی میں آئے گا، یہ چیز دل میں آتی ہے وہی تو ظاہر ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہوتی ہے وہ انسان کے بظاہر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے کہا ویسے تو تمہیں بھی پرواہ کرنا ہی چاہیے۔ وہ کہنے لگی مجھ پر یہ مسلط مت کرو، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، پردہ چہرے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کو نظر آتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگے گا اگر تم پردہ کرو گی۔ وہ کہنے لگی کیا یہ میری ہی ذمہ داری کہ جو تمہیں اچھا لگے اپناتی چلی جاؤں، اور مجھے لگتا ہے تم مجھے اسے پشت ڈالتے رہو۔ دیکھو میں سب نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ تم ایسا کرو، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، مجھے اس بات پر بھی اعتراض نہیں کہ تم روزے رکھتے ہو،
کیونکہ میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہوں، روزے بھی تو میں پورے رکھتی ہوں، بس مجھے دین اتنا ہی پسند ہے، مجھے اس سے زیادہ اپنی زندگی میں دین کو شامل نہیں کرنا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا، اس معاشرے میں اپر کلاس کی طرف موو کرنے والے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، مولوی کی بیوی بن کر نہیں۔ میں نے کہا میں سنت نہیں چھوڑ سکتا، تم پر کچھ بھی مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں اللہ کی راہ میں چلوں گا تو تمہارا دل خود بخود اس طرف ہو جائے گا، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، مجھے اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے سوتے سوتے تمہاری یہ داڑھی اڑا کر رکھ دوں گی، مجھے زہر لگتی ہے یہ داڑھی، میں کسی قیمت تمہیں داڑھی نہیں رکھنے دوں۔ پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی بس مولویوں کو یہی آتا ہے، داڑھی رکھ لی، ٹاکنوں کے اوپر شلوار کر لی اور خود کو مذہبی کہنے لگے۔ تم کیا سمجھتے کہ ایسے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، یہ جنت کی ضمانت ہے؟ میں نے کہا میں نے دوسرے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، داڑھی والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سنت کے مطابق زندگی کی گزارنے میں میری فلاح ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ جتنے بھی داڑھی والے لوگ ہیں سب نیک ہے، لیکن میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ مگر تم جو کچھ بول چکی ہو، مجھے ڈر ہے کہ اس سے تمہارا اور میرا نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ داڑھی اور کا مذاق اڑانے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ اور کہنے لگی اب تم مجھ پر نیا فتویٰ لگوا دو، میں نہیں مانتی، بس یہ تم داڑھی رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ سے لگا تھا کہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، یہ سچ ہے، میں اس سے محبت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اس کی خاطر اپنے دین اسلام کو، شریعت کو اور سنت کو چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سنت پر چلنا ہے، باقی کا فیصلہ میں نے تم پر چھوڑ دیا۔ اس کو بہت غصہ آنے لگا اور وہ غصے میں چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس نے اپنے بچے کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں تھا۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی اور مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ اور اس نے کہا کہ تمہاری داڑھی نے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے، کاش کہ تم پہلے کی طرح رہتے۔ یہ سننا تھا کہ میری بکواس سن رہا تھا۔ میں اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرا نکاح خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آئندہ میرے قریب مت آنا، کیونکہ میں نے مولانا صاحب کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی داڑھی کا مذاق اڑائے یا برا بھلا کہے تو نکاح ختم ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے اب تک ہی پوچھا نہیں تھا، دل میں یہ وہم بیٹھ چکا تھا کہ کہیں میرا نکاح شادی سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس دوری اختیار کرنے لگا تھا۔ 1 مہینہ اس کے پاس نہیں گیا، اس سے بات نہیں کی، کچھ دن وہ روتی دھوتی رہی، خود بھی میرے پاس نہیں آئی، لیکن شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، اس لیے میرے پاس آنے کے ہیلے بہانے کرنے لگی۔ مجھے وہ اپنے لیے حرام لگنے لگی، لیکن خوف کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا نکاح ختم ہو چکا تھا، کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ہماری شادی کی وجہ سے سارے لوگ مخالف تھے، کیونکہ اس کی شادی اس کا چاچا اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا، جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور ایک پیارا انسان تھا، شریف انسان تھا، لیکن یہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی اور یہ مجھے پسند کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے اس معصوم کا دل توڑ دیا اور اس کو انکار کر دیا اور مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اب میں اس کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتا تھا، سارے رشتہ دار ان سے ناراض ہو چکے تھے، لیکن اب میں نے کہا کہ میں اپنی خالہ کا ساتھ دوں گا اور میں نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اب میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھا، میرا یوں بے خود ہونا مجھے یہ احساس دلا گیا تھا کہ مزید میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ سعدیہ سے کہہ چکی تھی کہ آئندہ وہ مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکے گی، لیکن میں اس سے اپنے لیے یہ دل میں بھی یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ہمارا رشتہ ہی نہ ختم ہو چکا ہو۔ میں نے امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں واجب ہے، اسلام کے شاعر میں ہے، تواتر کے ساتھ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہمیشہ داڑھی رکھی۔ اس کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا کفر ہے، شریعت کی اموار فرض ہوں، واجب ہوں یا سنت، ان کا مذاق اڑانے والے حدیث کی توہین کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارا فقہ کرام دین کی توہین کرنے والوں کو اسلام سے خارج کر دیا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان بھی کرے۔ کفری کلمات ہے، جس طرح آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اس طرح اس کے نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ مزید یہ عرض ہے کہ کفر یہ بات یا عمل عورت کرے تو فاسق نکاح کا حکم نہیں ہوتا، وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ ازدواجی تعلقات کے جواز کے لیے تجدید ایمان کا ضروری ہوتا ہے۔ ربیہ اس عمل سے توبہ کر چکی تھی، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی، اس لیے میں نے اسے خطبہ بھی کروایا، نکاح بھی، مہر بھی مجھ سے دوبارہ سے لکھوانا پڑا، گواہوں کی موجودگی میں حجاب و قبول بھی کیا، جو تجدید نکاح کا طریقہ ہے وہ سب اپنا کر میں نے سعدیہ سے تعلق قائم کیا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے اب کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میری بے رخی نے اس کے دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ پھر مجھے اسے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس نے خود بخود پردہ شروع کر دیا، نماز کی پابندی بھی کرنے لگی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی تھی، اور اس نے بیٹے کی بھی اچھی تربیت شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے بھی عطا کی تھی، اس نے بیٹے اور بیٹی کو نماز سکھانا شروع کر دی تھی اور ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو گئی تھی، اور یہ سب دیکھ کر میری ماں خوش ہوتی رہتی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری کہانی؟ اگر آپ اپنی کوئی کہانی ہمارے چینل پر لگوانا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ رہنے کا جزاک اللہ شکریہ۔